السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب یہ اعلان کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اندرون خانہ کوئی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اجلاسوں کے اندر کی خبر آتی ہے، یا ارادہ ہوتا ہے، جو ڈسکشن ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ یہ اب معاملہ مشاورت سے آگے آ کر اعلان کی حد تک آ گیا، اور اعلان کیا ہے پنجاب کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، جن کو خصوصی طور پر وزیر اعظم عمران خان کے بقول کہ پنجاب میں کام نہیں چل رہا تھا صحیح، تو لہٰذا انہوں نے مشیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو پنجاب میں لگا دیا۔ تو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مریم نواز اب گرفتار ہوں گی۔ اب مریم نواز کیسے گرفتار ہوں گی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ عدالت سے ضمانت پر ہیں، اور ضمانت خارج ہو جائے گی اور رہا ہو جائیں گی۔ ابھی عدالت کے معاملے میں وہ براہ راست مداخلت کر رہی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان۔ حکومت مریم نواز کو گرفتار کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، حکومت نے اپنا ارادہ بتا دیا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ اب مریم نواز کے خلاف کچھ نیب میں تحقیقات ہیں، کچھ نیب میں مقدمات ہیں، اور سزا یافتہ تھی، سزا تھی، تو وہ سزا جو ہے عدالت کے حکم پر ہے کالعدم۔ تو اس کے بعد جب سزا کالعدم ہوتی ہے تو ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ رہا ہوئیں۔ تو عدالت کا معاملہ ایسے کیسے وہ یا تو نیب گرفتار کرے مریم نواز صاحبہ کو، یا پھر ان کو گرفتار عدالت سے ضمانت ان کی ہو خارج، یا مقدمہ سزا بحال ہو جائے، تو وہ جو اپیل چل رہی ہے تو اس کے بعد گرفتاری ہو، یہی سمجھ آ رہا ہے۔ یا پھر کوئی پنجاب پولیس کوئی مقدمہ درج کرے ان پر، یہ جلسے چل رہے ہیں تو اس کا کوئی مقدمہ، ملتان کا مقدمہ ہے، وہاں پہ ان کو نامزد کر دیں، یا اور جو گیدرنگس ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں، ابھی جیسے کل نواز شریف صاحب یہاں پر سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں لاہور میں کھوکھر پیلس میں، تو اس کا کوئی مقدمہ بن جائے تو اس میں گرفتار کیا جائے۔ بہرحال اب مریم نواز کی گرفتاری کا ارادہ حکومت نے دکھا دیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس ارادے پر، اگر یہ خالی دھمکی نہیں ہے، تو پھر اگر اس پر عمل درآمد کیا گیا تو یہ پنجاب پولیس کے ذریعے ہوگا۔ اب نیب جو ہے وہ شاید اس پر عمل نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں اب نہیں رہا۔ قومی احتساب بیورو جو ہے وہ جو ویڈیو ویکسین تھی اس کے چیئرمن نیب کے خلاف، یا کی جو ویڈیو تھی، اس کا اثر زائل ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی تھیں، کچھ اندر کی خبریں تھیں میرے پاس، تو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ وہ اب نیب جو ہے عمران خان کے کنٹرول میں نہیں رہا، لہٰذا خان صاحب اب اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس ان پر ان کا انحصار ہے، اور ان کے ذریعے اب اپوزیشن کو خان صاحب جو ہیں وہ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ مریم نواز کا معاملہ جو ہے وہ اب پنجاب پولیس کے ہاتھ جائے گا، اینٹی کرپشن کے ہاتھ جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، گرفتاری حکومت کر پاتی نہیں کر پاتی۔ اور ایک چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ مریم نواز کے جو گارنٹیئر ہیں اس ساری ڈیل کے، جس ڈیل کے تحت نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ضمانت کیونکہ عدالت سے وہ تھی سزا کالعدم ہوئی، یا ان کو معطل کی عدالت نے، سزا کالعدم تو نہیں ہوئی، معطل ہوئی، تو اب اس کے بعد وہ باہر آ گئیں۔ تو جو گارنٹیئر تھے انہوں نے بہرحال اب تک جو میری اطلاع ہے کہ وہ بضد ہیں، وہ مصر ہیں کہ مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے مجبور کیا ہوا ابھی تک، لیکن اب کیونکہ کہہ دیا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہ مریم نواز گرفتار ہوں گی، تو ممکن ہے حکومت اس پر عمل کر جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک اور چیز بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہماری روایات نہیں ہیں خواتین کو گرفتار کرنا، ورنہ مریم نواز تو کب کی جیل میں ہوتی۔ تو وہ تو خیر روایات تو آپ نے جو جس پر عمل کیا تھا خان صاحب کہ مریم نواز تو مسلسل جیل میں ہی تھی، جیل سے ہی رہا ہوئی تھی، تو وہ روایت پر آپ نے عمل کیا کرنا، آپ کا بس نہیں چل رہا۔ ایک تو بس نہیں چل رہا مریم نواز کی گرفتاری پر، دوسرا اب خان صاحب کا بس نہیں چل رہا نیب پر۔ اب میں نے جو خبر دی تھی اس کی اب تصدیق کچھ یوں ہو رہی ہے کہ نیب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چہیتے مشیر، لاڈلے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو نوٹسز بھیج دیے ہیں۔ جب وہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے تب کا معاملہ ہے، $1 کروڑ کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور نیب نے ان کو نوٹسز 2 بھیجے، وہ نہیں آئے، تیسرا نوٹس ان کو بھیج دیا گیا ہے، اور اس میں حفیظ شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو نیب کے نوٹسز نہیں ملے۔ نیب کے ترجمان نوازش صاحب سے آج میری بات ہوئی، تفصیلی بات ہوئی اس معاملے پر،
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو معاملہ ہے وہ پرانا ہے اور اس معاملے میں 1 کروڑ کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے بلایا تھا، ان کو نوٹسز نہیں ملے ہوں گے، ممکن ہے اب ان کو نوٹس سرو کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ آئیں، اور آ کر جب تک ہم ان کو سنیں گے نہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی نہیں، لیکن ہم ان کو طلب کیا ہوا ہے اپنا موقف پیش کرنے کے کہ وہ جو 1 کروڑ کی ادائیگی کو جو نیب سمجھ رہا ہے کہ اس میں کوئی بے ضابطگیاں ہیں تو وہ اپنا آ کے موقف پیش کریں۔ اب حفیظ شیخ صاحب ہی کے بارے میں نے آپ کو جو کابینہ کا گزشتہ اجلاس تھا اس کی اندرونی جو بات بتائی تھی، جس میں یہ ہوا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ چپ بیٹھے تھے پورے کابینہ کے اجلاس میں، اور وہ وفاقی کابینہ میں ایک وہ بجلی کی طرح ایک خبر دوڑی تھی، افواہ دوڑی تھی، تشویش دوڑی تھی کہ یار حفیظ شیخ صاحب چپ کیوں بیٹھے ہیں، کہیں جا تو نہیں رہے۔ یہی بات میرے تک آئی تھی اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کہیں الوداع تو نہیں کیا جا رہا، ان کو واپس تو نہیں بھیجا جا رہا۔ تو میرا ویلاگ سننے کے بعد عمران خان صاحب کے انتہائی ایک قریبی ساتھی، جو آج کل تھوڑا سا ان کے معاملات گڑبڑ ہیں عمران خان صاحب سے، اسی وجہ سے مجھے ان کی اس بات پر یقین آیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں حفیظ شیخ صاحب جو بہت کمفرٹیبل ہیں وہاں پر، حفیظ شیخ صاحب نہیں جا رہے۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا حفیظ شیخ صاحب کا ذکر ہوگا تو میں وضاحت کر دوں گا۔ تو آپ یہ میں تب وضاحت ظاہر ہے حفیظ شیخ صاحب کا جب نوٹسز آئے، جو خبر آئی نوٹسز والی جو تو آج میں نے پڑھی، تو کل کے نوٹسز ہیں پرسوں کے، تو اس پر جب وہ خبر آئی تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ وہ صاحب جو ہے وہ مجھے تو یہ کہہ رہے تھے اور مجھے ان کی بات پر یقین بھی تھا، اور اس کے بعد آج میں نے پھر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا حفیظ شیخ کو نوٹسز ہو گئے ہیں نیب کے۔ میں نے کہا جی میں نے خود ایسا خبر صرف نہیں ہے، میں نے ترجمان نیب سے بات کی ہے۔ جب میں نے ان کے سامنے ساری بات رکھی تو انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ میرا کیا مطلب؟ کہتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کو ہر طرف سے وہ کمفرٹیبل ہیں، ہر طرف کی وزیر اعظم صاحب کی ان کو حمایت ہے، دوسری قوتیں جو بھی ہیں ان کو حمایت حاصل ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ کو اس طرح کے نوٹسز آئیں۔ اگر حفیظ شیخ صاحب کو نوٹسز آئیں تو پھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب میں نے کہا گڑبڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اگر پتہ چلتا تو میں مجھے اگر سمجھ آتی تو پھر میں اتنا حیران کیوں ہوتا کہ کیا گڑبڑ ہے، لیکن گڑبڑ ضرور ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا فل کانفیڈنس انجوائے کرنے والے مشیر خزانہ کو نوٹسز پر وزیر اعظم صاحب کے ہی ایک ساتھی جو مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں وہ حیران ہیں۔ تو وہ جو میں نے بات بتائی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا کنٹرول جو ہے اب نیب پہ نہیں رہا، وہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے ثابت۔ اب اگر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ چیز اچانک تو نہیں سامنے آئی ہوگی نا، حفیظ شیخ آصف زرداری یا یسر رضا گیلانی صاحب کی کابینہ میں وزیر تھے، اور حفیظ شیخ صاحب خود ہی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلے ادوار میں بہت کرپشن ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور خاص طور پر وہ 2008 سے 2018 تک کا وہ جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے کرپشن والا کہ 10 سال پچھلے 10 سال، تو وہ جو پچھلے 10 سال تھے یعنی 2018 سے پہلے والے جو 10 سال تھے اس کے 5 سال کا بڑا حصہ تو حفیظ شیخ صاحب خود تھے وزیر خزانہ۔ تو اگر نیب کو حفیظ شیخ صاحب کے اوپر کوئی انکوائریز تھی تو پہلے کر دیتے تاکہ ان کو مشیر خزانہ مقرر ہی نہ کیا جاتا، ان کو باہر سے بلا کر مشیر خزانہ لگایا گیا، اس کے بعد ان پر تنقید بھی ہوتی رہی، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اب اچانک نیب کے پاس وہ 1 کروڑ والی پرچی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے بذات خود وزیر اعظم صاحب کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اب ایک اور جو حکومتی شخصیت ہے اس کا خیال یہ ہے، ان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازش کی تھی وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں بیٹھ کے، وہ جو خاص پیاروں کا ٹولہ ہے وزیر اعظم صاحب کا جس میں کچھ معاونین ہیں کچھ وزیر ہیں، وہی حفیظ شیخ کے پیچھے ہوں گے۔ اب یہ ان کا شک ہے، ان کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ نام مطلب اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کی طرف شک کیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر صاحب کی طرف شک کیا جا رہا ہے، اسد عمر صاحب کی طرف، کیونکہ وہ ظاہر وزارت خزانہ تو ان کی میراث تھی تو وہ ان سے چھن گئی تھی۔ اب یہ میرے پاس اس کی نہیں اطلاع، لیکن جو شخصیت ہیں حکومتی شخصیت ان کا خیال ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہی لوگ اس کے پیچھے نہ ہوں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ تھی کمفرٹ لیول تھی، ابھی تک ہے۔ تو یہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی بہت بہتر ہے اور حفیظ شیخ صاحب کو مکمل اعتماد ہے وزیر اعظم صاحب کا، تو پھر اچانک نیب کہاں سے ان کے خلاف نوٹسز لے آیا؟
اور کیوں لے آیا ایسٹس ریکوریز والے وہ جو ہے نا صاحب جو سب کی پرچیاں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، تو زیادہ شک ان کی طرف جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اس پر کام بھی کریں گے، پتہ چلے گا کہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا ممکن ہے کہ نیب نے اپنے طور پر کر لیا ہو۔ لیکن ایک چیز طے ہے، اب جو ثابت ہو گئی ہے، طے نہیں ثابت ہو گئی ہے کہ نیب جو ہے اب وہ وزیر اعظم صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نیب اب انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح وزیر اعظم صاحب کی مرضی سے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو، اس کو گرفتار کر لو، وہ والا کام اب وہاں نہیں چل رہا۔ کہیں اور سے نیب یا کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور کی ڈکٹیشن پہ کچھ کر رہا ہو تو کر رہا ہو۔ اور حفیظ شیخ والا معاملہ لگ یوں ہی رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اعتماد حاصل ہے، اس کے باوجود ان کو اگر نوٹسز آ گئے تو کچھ تو گڑبڑ ہے، جیسا کہ اس شخصیت نے مجھے بتایا کہ کوئی نہ کوئی، جیسے وہ حیران ہو کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کا۔ وہ بھی اپنے ایک ویلاگ میں 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز کی گرفتاری کا سوچا جا رہا ہے۔ وہ جو بات ذہنوں میں تھی وہ اب زبان پر آ گئی ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اب یہ عمران خان صاحب کی سرکار کا امتحان ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کر کے لاہور کا جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے وہ روکا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے، کون مریم نواز کو گرفتار کرے گا، کون اتنی بڑی شخصیت پہ ہاتھ ڈالے گا جن کے اب تک میری اطلاعات کے مطابق جو گارنٹیئر ہیں وہ اب تک اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مریم نواز کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے یہ خالی دھمکی ہو، فردوس عاشق اعوان صاحب بات ہو، بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ تو آج تو کیونکہ وہ گئی تھیں، وہ جوڈو کراٹو کا کوئی تقریب تھی جہاں پہ انہوں نے وہ ماربل کی ٹائلز اپنے ہاتھوں سے توڑ کر ایک مظاہرہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم صاحب کو بہت مکے مارے ہیں، یہ موقع پی ڈی ایم کا ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے وہ سلیں جو وہ تھی وہ سنگ مرمر کی ٹائلز وہ توڑ کے انہوں نے اپنی طرف سے پی ڈی ایم کو توڑ دیا تھا، اور پھر وہیں پہ انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کو گرفتار کریں گے، گرفتاری کا فیصلے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ پی ڈی ایم واقعی ایک جوڈو کراٹو کی ایک ہاتھ کی مار ہے، یا پھر پی ڈی ایم پر لگنے والا ہاتھ یا مریم نواز کو گرفتار کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، یا وہ پی ڈی ایم سنگ مرمر کی ان ٹائلز کی طرح ٹوٹتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر حکومت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، گھبرائی بھی ہوئی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پہلے والے ویلاگ میں، گھبراہٹ میں حکومت کوئی بڑا بلینڈر نہ کر لے، اور لگ رہا ہے کہ اس طرف حکومت جا رہی ہے، پیش قدمی کر رہی ہے اپوزیشن کو گرانے، اپوزیشن کو روکنے میں کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ بلینڈر حکومت کے اپنے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔